بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے اعلان کیتا کہ پوری رہائی جتھاں تک جتنی میری حدود سلطنت ہے کہ جتھاں تک میرا قانون لاگو ہے پوری عوام میرے پوری رعایا کو میرے پورے وسدیاں کو بلایا ونجے میرے دربار دے وچ کہ میں اہم کوئی گفتگو کرنی ہے۔ اے بادشاہ دا حکم ہے۔ اے اج تو غالباً میرے اندازے دوتے سن ہجری میں کوئی یاد نہیں، لیکن اے میرا اندازہ ہے کہ آج تو 600 سال پہلے پورے 600 سال پہلے دا یہ واقعہ ہے کہ بادشاہاں دے اپنے اپنے شوق ہوندن، بادشاہاں دا اپنا اپنا طرز زندگی ہوندا ہے کہ جدیں کوئی ہی عام جہی گل ہوئے تو کوئی بندہ اس قسم دا کوئی سوال چا کرے یا کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایجھا کم ذمہ لاوے چا جرا اگو کرن والے واسطے ناممکن ہوئے تو ایک جواب دیں دن کہ یہ تو بادشاہ خیال جو ہے بادشاہ جو تھا حکم ڈیڑی تانے مننا پوسی ایویں پہلے اے بادشاہ دا طرز زندگی ہو رہے اس تو پہلے جتنے حکمران بادشاہ گزرن انہوں دا طرز زندگی عالمانہ عادلانہ اور اس تو علاوہ صاحب علم بھی ہونے ہیں اور علم دوست بھی ہونے ہیں۔ علماء دی بزمچ او بادشاہ بہت زیادہ رانے ہیں۔ اون بادشاہ نے بھی جدہ اعلان کیتا کہ سب کٹھے ہونے ساری پبلک جیڑی ان دی حدود جیڑے ان دی رعایا ہیں وہ سب کٹھے تھے۔ بادشاہ اپنے ممبر تے آیا دربار دے وچ لکھاں دی تعداد تے لوگ موجود کہ آج ایسا کیڑا حکم ہے یا ایسا کیڑا کم ہے کہ جڑا بادشاہ سارے نال ایک گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اتنا اہم اعلان کیا ہے؟ سب پریشان حیران۔ بادشاہ ممبر تے جس ٹائم آیا تاں بادشاہ نے آکھیا کہ سب سناٹا سب خاموش ہو ونجو چپ ہو ونجو میں کو یہ دسو کہ میں اپنے طرفوں اپنی ذات دے طرفوں انعام و کرام تو اس بندے کو نواز دے ساں کہ جیڑا میں کو حضرت خضر پیغمبر اللہ دا نبی ولایت دے درجے تے فیض ہے زندہ ہے۔ 4 پیغمبر زندہ ہیں، جناب ادریس، جناب الیاس اور جناب عیسیٰ اور جناب حضرت خضر جن دی دریاواں سمندراں تے اللہ نے ڈیوٹی لائیے جن دا واقعہ قرآن مجید دے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون وسیع موسیٰ دریا دے کنارے سفر کیتا اور جناب خضر دی ملاقات دیتے ایک قرآن مجید دے وچ واقعہ ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی اللہ نے حکم دیتا حضرت موسیٰ کو، اللہ دی ذات نے حکم دیتا کہ ون جتھاں یہ مچھلی دریائے نیل دے وچ داخل تھی ونجے اور رستہ ہی ون میرے ولی نال ملاقات کر۔ یہ واقعہ قرآن مجید دے وچ ایویں اون بادشاہ نے حکم دیتا اعلان کیتا کہ بھئی کوئی بندہ ایسا ہے جرا میں کو جناب خضر دی ملاقات کراوے میں ان کو منہ منگا انعام دے ساں کہ ان کو انعام نال مالا مال کر دے ساں کہ حضرت خضر پیغمبر دی ملاقات میں نال کراوے۔ سب نے سنا، سب خاموش کہ کیڑا انسان ہے اس ٹائم جڑا اتنی اہمیت رکھتا ہے یا اتنی وقت رکھتا ہے یا اس اہل ہے کہ پیغمبر خضر پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نبی تک ان دی رسائی ہوئے پہنچ ہوئے کہ وہ ملاقات کراوے۔ سب خاموش، سب سر سٹ کے بہ گئے کہ ساری چوتا کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جیڑا جناب خضر تک پہنچدا ہوئے اور تیرے نال ملاقات کراوے اور تیرے کول منہ منگا انعام گنے۔ بادشاہ دا اعلان سن کے سب گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک بندے نے جیڑا غربت دے عالم وچ ہے غریب ترین فاقے کئی نہیں اس دے بچے بھوکے سمدن وہ غریب نے اپنی بیوی نال مشورہ کیتا کہ کچھ نہیں بادشاہ کو آدھا خضر نبی میں ملے ساں میں ملاقات کروے ساں کچھ نہیں 4 نہیں جیرے بچے میرے اس ٹائم فاقے اور بھوک دے عالم وچ ہیں
4 دی رج کے کھانا کھا گئے سن. یہ ایک بندے نے اپنی بیوی دے نال مشورہ کر کے بادشاہ تک پہنچا کہ بادشاہ سلامت میں خضر نبی دی ملاقات کروے سا. میں یہ ایک عام بندے نے دیکھن دے وچ وضع شکل حالات لباس ٹور اٹھن بام ہون اس انداز دے وچ اتنا نہ لگتا کہ پیغمبر تک ان دی رسائی ہوئے, حضرت خضر تک اس دی رسائی ہوئے. لیکن بادشاہ کو پہنچ گیا کہ میں تے کو بادشاہ کو آکھوس میں تے کو خضر نبی دی ملاقات کرمینا. میں بادشاہ ان دا رنگ ڈٹھا, ان دی شکل ڈٹھی, ان دی وضاحت کی تھی جر ویلے اندازہ لایا, کیونکہ بادشاہ ایویں بادشاہ نہیں بن دے, بادشاہ عقل مند ہوندن, ذہین ہوندن اور اس اہل ہوندن کہ اللہ دی ذات انہاں کو بادشاہی دنیا دی ملکاں دی علاقیاں دی نگرانی اور شاہی عطا کریں دے کہ تساں اس اہل ہی وے کہ میری رعایا کو, میری عوام کو, میری مخلوق کو سنبھال سنسو. او بادشاہ نے حیران تھی کہ ڈیٹھا گئے بندہ خدا تو میں کیویں خضر نبی ملے سے, وہاں کسی 1 مہینے دا ٹائم میں کو دیو چا میں وعدہ کرنا پیا جے اگر بادشاہ کو او عام جے انسان او شخص کہ جے اگر میں تے کو خضر نبی نہ ملا سکا قتل واجب میرا سر قلم کرنے میں. بادشاہ کو یہ عرض کی تھی اس شخص نے, اس بندے نے, ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا. وزیر مشیر سردار وڈیرے سب موجود, سارے اندے سامنے عہد کر دیتا. اس بندے نے وعدہ کر دیتا کہ میں کو ٹائم 30 دیاں دا 30 دن 1 مہینہ میں کو ٹائم دیو, این ٹائم دے اندر اندر میں خضر نبی دی ملاقات کر ویسا اور اتنا انعام پہلے میں کو دیو. بادشاہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیتا کہ دے دیو. گھن کے چلا گیا, بیوی پریشان تھئی, روندی ہوئی اپنے شوہر کو دیا کہ تو میرا گھر جلے سے, سارے قبیلے کو سارے خاندان کو میرے گھر کو بادشاہ اگ لا دے سی جلا دے سی, کیونکہ تیرے چ اتنی پہنچ نہیں, زندگی دے وچ کوئی اچھا عمل تے نہیں کیتا تے خضر نبی تو بہت دور. او بندے نے اپنی بیوی کو آکھا کہ ٹھیک ہے تیری بات سچی ہے لیکن میرا رب کریم ہے, میرے حالات تو میرا رب واقف ہے, ٹھیک ہے میں نہ کر سکتا لیکن میں اپنے بچیاں دی خاطر اپنی اولاد دی خاطر تیری خاطر یہ وعدہ کیتا ہے بادشاہ نال کہ چاندنی میرے بھوکے بچے چاندنی کھانا سیر ہو کے کھا گن سن. اس واسطے اگر بالفرض میں ملاقات نہ ہی کرا سنگا تو کرا ہی نہ سنگ کہ میری اتنی اوقات یا اہل نہ میں تو مار دے سی. میں ہک مر ویسا چاندنی میرے بچے تک کھا گن سن پیٹ بھر کے. یہ زندگی لوگ گزرے ہیں اس قسم دی. دن گزر گئے, پورا مہینہ گزر گیا, بات لمبی ہے, واقعہ لمبا ہے, میں مختصر ٹائم دے اندر اپنا پیغام اور یہ واقعات جناب تک پہنچانا چاہنا. ٹائم گزر گیا, 29 دن ہو گئے. بادشاہ نے چند فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو کہ بھائی ہاں کل آخری دن ہے, 29 دن گزر گئے, 29 دن گزر گئے, تائیں ملاقات نہیں کری, کل آخری دن ہے, ہن کیا پیغمبر نال ملاقات تھی دی پئی. بادشاہ دا پیغام گھن کے گئے, پہنچے, وہ کہ جی کل ملے سا, کل میرا آخری دن ہے, کل میں ملاقات کروے سا. دن گزر گیا, او پہنچا نہ, او بندہ نہ پہنچا, اپنی بیوی اور اپنے بچے نال الوداع کر کے جنگل دی طرف وہ علاقہ چھوڑ کے نکل گیا کہ اگر وہ آمن انہاں کو مقصد میرے نال ہے, اپنے اہل ویال کو اپنی فیملی کو آدھے کہ انہاں دا مقصد میرے نال ہے تو میں یہ وہدا پیا تو نال مقصد نہیں, تو آپ کو کچھ نہ آکھ سن. اگر میں انہاں دے ہتھے آ گیا تو مار سٹے سن, اس تو زیادہ تو کوئی سزا ہی نہیں, قتل کر دے سن, سر قلم کر دے سن. فوجی پہنچے, بادشاہ نے حکم دیتا, دربار لگا, عوام کٹھی تھے, دوست کٹھے تھے, وزیر مشیر سردار وڈیرے سب کٹھے تھے کہ بادشاہ دی ملاقات تھی پی خضر نبی نال. وہ بندے فوجی گئے, بندہ گھر نہ ملا, اطلاع ملی کہ جنگلوں دے منہ کر گئے. بادشاہ کو اطلاع دیتی, بادشاہ نے انہیں گرفتاری دے آرڈر دیتے. بڑی دیر دے بعد گھوڑے دوڑائے, اس شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ دے دربار وچ گھنا ہے. واقعہ دلچسپ ہے, میں اپنی گفتگو نیڑے گھنا ہے, نزدیک گھنا ہے.
اس بندے کو جڑے ویلے دربار دے وچ پیش کیتا تے بادشاہ نے ممبر دے بیٹھ کے آکھیا کہ بندہ خدا 30 دن دا تے وعدہ کیتا ہے، 30 دن وعدہ گزر گئے، وعدہ خلافی کیتی وی، میں نال دھوکا کیتا ہے، جھوٹ کیتا ہے۔ 3 بادشاہ دے اہم وزیر ہیں، وڈے سربراہ، جنہاں تو علاوہ وہ کوئی قدم نہیں اٹھیندا۔ ایک بادشاہ ہے، 3 وزیر ہیں۔ بادشاہ پہلے وزیر کو پوچھتا پیا کہ تیری کیا اس ٹائم مشورہ ہے اور تیری کیا صلاح ہے کہ اس شخص کو کیا سزا دیتی ونجے کہ میں نال دھوکا کیتا ہے، جھوٹ کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ وزیر نے بادشاہ کو آکے وجہ پوچھو۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی ہوا کہ خاندان دے وچوں غریب تر شخص ہاں، فیملی بچے بھوک تو مردے پہن، چند نہیں میں کہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا گن سن، اس واسطے میں جھوٹ مارے وعدہ کیتا ہے۔ میری کیا ضرورت، میری کیا مجال کہ میرا اتنا مقام نہیں، میرا اتنا سٹیٹس نہیں کہ میں خضر تک رسائی رکھدا ہوں۔ میں زندگی چ نماز نہیں پڑھی، زندگی چ اچھا عمل نہیں کیتا، تو میں کتھاں اور خضر نبی کتھاں؟ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو آکھا، پہلے وزیر کو کہ ہن دس، وضاحت دس دیتی سی، اپنا سب کچھ بیان کر رہے تھے، ہن دس سزا کیا دیتی ونجے۔ او وزیر پہلا جڑا بادشاہ دا قرابت ہے، قریبی ہے اور مصاحب ہے، او وزیر نے سزا تجویز کی تھی کہ اس شخص دا بدن دے تو چمڑا اتار دیتا ونجے، پورا چمڑا اندے بدن دا لہا دیتا ونجے، یہ اندی سزا ہے۔ ایک شخص مجمع چ اٹھا، جڑے ویلے اے سزا وزیر نے تجویز کی تھی اور بادشاہ کو مشورہ دیتا، ایک شخص مجمع چ اٹھا، اس کی تا سچ آدھا پائیں، اس کیا کھا کہ سچ آدھا پائیں، سچ آدھا پائیں کہ یہ سزا ٹھیک ہے۔ مجمع دے وچوں بھرے دربار دے مجمع جڑے بندے بیٹھے انہاں جو ایک شخص اٹھا، جایا کھا یہ سچ آکھائی، بالکل سچ آکھائی، یہ کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بادشاہ سنا چپ، دوجے وزیر نال مشورہ کیتا کہ ہاں بھی تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا تجویز کرنا ہے؟ دوجے وزیر نے آکھا کہ بادشاہ میرا ارادہ ہے کہ کوئی سزا دیتی ونجے کہ اندے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ونجن۔ یہ دوسرے وزیر، یہی مصاحب قریبی ہے، اس دے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ونجن، ریزہ ریزہ کیتا ونجے۔ او مجمع چوں اوہ شخص جرا پہلے اٹھا، اٹھا وہ وقت کہ بادشاہ سلامت سچ آدھا پہ، یہ بندہ سچ آدھا پہ، ایویں سزا دیو۔ حیران تھیا بادشاہ۔ تیسرے وزیر کو وہی قریبی ہے، مصاحب ہے، اندے کول پوچھا ہاں بھی تو کیا دے گی، کیا سزا دیتی ونجے؟ تیسرا وزیر اٹھا ادب نال، احترام نال بادشاہ دی طرف ڈیٹھا اور آجزانہ طریقے دے وچ اس بادشاہ کو مشورہ دیتا کہ بادشاہ سلامت، تیری یہ شان نہیں، تیری یہ عظمت نہیں، اللہ نے تے کو بہت بڑی عزت اور دولت اور مال تو نوازا ہے، غریب نادار مفلس ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ صلاح ہے کہ اس شخص کو راہ خدا، اللہ دی ذات دی خاطر، خوشنودی خدا اور رسول دی خاطر یہ کو معاف کر دیتا ہوں نے۔ واہ بھائی واہ۔ تیسرے دا مشورہ کہ کو راہ خدا، خوشنودی رسول، اللہ اور اللہ دے رسول دی خاطر اس شخص کو معاف کر دیتا ونجے۔ او مجمع چ اٹھا بندہ وہ کہ سچ آکھائی، بالکل سچ آکھائی، ایویں کرنا چاہیے ہے۔ ایک سزا تجویز کی تھی کہ اندے بدن دا چمڑا اتارا ونجے، او شخص اٹھا کہ بالکل یہ سزا دیو۔ دوجے وزیر نے مشورہ دیتا کہ اس اندے بدن دے شخص دے بدن دے ٹکڑے کیتے ونجن، اس شخص مجمع جو آکھا بالکل سچ سجائے، ایجا سزا دیو۔ تیسرا اٹھا وہ کہ کو راہ خدا، خدا اور خدا دے رسول دی خاطر معاف کر دیتا ونجے اور اندے تے رعایت کیتی ونجے، تو وہ شخص اٹھا کہ بالکل ایجو ٹھیک آدھا پائے، سچ آکھا سی، ایویں کیتا ونجے۔ تو بادشاہ کو او سب گل ایک پاسے رہ گئی۔ حیران تھی کہ بادشاہ پریشان تھی کہ اس شخص کو آکھے کہ ذرا تو قریب آ، یہ سزا تجویز کیتی ہے میرے 3 وزیراں نے، جیری بھی سزا انہوں تجویز کیتی ہے تاں کہ بالکل سچ ہے، یہ سزا دیو، بالکل سچ ہے، بالکل یہ سزا دیو۔ اے ہن آخری میرے وزیر نے جڑا یہ آخر تے جائے سزا تجویز کیتی ہے، جائے کہ کو راہ خدا معاف کر دیتا ونجے، تو ادھے سچ آکھے، بالکل سچ آکھے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو کہ چاہنے کہ ہر گال دے تائیں جی کیتی ہے، ایدی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ عام نہیں ہوندے، میں پہلے عرض کیتی ہے، اس دا مقصد دس، تیرا یہ مقصد کیا ہے؟ او
جڑا بندہ مجمع چ اٹھا اس بندے نے بادشاہ دی طرف مخاطب ہو کے بڑا باروب شخصیت، بڑی اعلیٰ شخصیت، عام نہ، وضع شکل دیکھن بھالن بڑا بہترین، بادشاہ دی طرف مخاطب ہو کے آدھے بادشاہ اگر میں 30 گل تے سچ آکھے اور میں بالکل سچ آکھے، ہن بھی آدھا پیا کہ میں سچ آکھے، یہ جڑا تیرا پہلا وزیر جائیں سزا تجویز کیتی ہے کہ اس دے بدن دا چمڑا اتارا ونجے، یہ ذات دا موچی ہے، یہ اپنے باپ دا بیٹا نہیں، یہ ایک موچی دا بیٹا ہے، یہ دا پیشہ ان دے والد دا موچی ہے، جتیاں سیندا ہے، چمڑے دا کاروبار کرندا ہے، یہ اپنے حقیقی باپ دا بیٹا نہیں، اس دی والدہ زندہ ہے، وہ کو دربار ہی سدایا ونجے کہ ان دی والدہ بیان دے سی، گواہی دے سی کہ اپنے باپ دا حقیقی بیٹا نہیں، اس واسطے ہی ظالم ترین انسان نے اتنی سخت سزا، کیونکہ ان دے پیشے دے وچ ہے کہ اے چمڑے اترندے جانوراں دے، اپنے پیشے دے مطابق یہ سزا تجویز کیتی ہے، ان دے کول پوچھو، اس واسطے میں کہ یہ سچ ہے۔ ہن دوسرا وزیر جڑا دوسرے نے سزا تجویز کیتی ہے، دوسرے وزیر نے، وہی عام نہیں، وہی بہت بڑا وزیر ہے، اس دا پیشہ اے اپنے باپ دا بیٹا نہیں، اس دا باپ کسائی ہے، کسائیاں دا کام کریندا ہے، اس آ کے ان دے بدن دے ٹکڑے کیتے ونجن، میں کہ سچ تجویز ہے، سزا بالکل ٹھیک ہے، اے بھی اپنے باپ دا بیٹا نہیں، اس واسطے ہی اپنے پیشے دے مطابق ان دا باپ ان دا والد اصل کسائیاں دا پیشہ ہے، وہ کسائیاں دا کام کریندا ہے، میں سچ آکھیا میں کہ بالکل سچ سزا کیتی سی، بالکل اپنے پیشے دے مطابق، اس دی والدہ ہی زندہ ہے، ان دی ماں ہی گھر وچ موجود ہے، ان دے کول پوچھو، اگر وہ قبول نہ کرن تو میرا سر قلم کر دیو، اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات، یہ جڑا تریج ہے جائیں کہ خدا اور خدا دے رسول دی خاطر کو معاف کر لیتا ونجے اور ان نہ رعایت برتی ونجے، رب کعبہ دی قسم ہے، میں قسم چاہ کے آدھا پیا کہ جن دے قبضہ قدرت وچ میری جن دے اے سید اولاد رسول ہے، یہ اپنی جد اور اپنے خاندان نسبی لحاظ دے بیچ معاف کرنا میرے رب دا پسندیدہ فعل ہے، یہ اپنے خون اور اپنے نسب دی خاطر رکھے کہ کو معاف کر دیو، یہ سید ہے، کیوں؟ پچھلے دور دے بیچ اور ہن تک آل رسول تے ظلم کرنے سادات چھپے ہوئے ہوندے ہیں، جتھاں بھی بادشاہاں دے آرڈر ہوندے ہیں، بنی عباس، بنی امیہ، بنی جتنے بھی گزرن آل رسول دے دشمنوں اور جتھاں بھی سید دیکھے نا وہ دفن کر رہے ہیں، اے سید اپنی ذات بیان نہیں کی تھی، پتہ نہیں بادشاہ دا وزیر ہے، نیک ہے، اچھا ہے، لیکن اپنی ذات بیان نہ کی تو اس واسطے بادشاہ دے وہ چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا ان دا راز ظاہر کیتا اس شخص نے کہ اس سید اولاد رسول ہے، اپنے نسب دے تحت، اپنے خاندان دے تحت، کہ انہاں دی خاندان اور انہاں دے نسب ہی کہ معاف کرنا سب تو بڑا اچھا عمل ہے، اس واسطے یہ تے کو مشورہ دیتا ہے کہ معاف کر دیتے، میں کہ سچ آکھائی اتھو او سید جیرے ویلے سنا تے بادشاہ حیران تھے کیونکہ سادات دے دشمن نہیں، بادشاہ نے اس وزیر تو ڈٹھا تو او وزیر جرا سید آل رسول ہے او اٹھا، وہاں کہ بادشاہ سلامت، اگر اس شخص نے اس بندے نے میرا راز فاش کیتا ہے کہ میں سیداں اولاد رسول ہوں تو میں کو قسم ہے اپنے نانے دی اور اون رب دی قسم ہے جائیں برحق میں کو پیدا کیتا ہے اور اون دی پیدا کران والے دی قسم ہے، اے وہ خضر نبی ہی بھی جن دی ملاقات تو کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اے وہ خضر نبی ہے جن دی ملاقات واسطے تائیں اتنا بڑا پروگرام کیتا ہے، اگر میرا پردہ فاش کیتا ہے اور میرا راز نہیں راون دیتا تو راز میں ہی نہ راون دے سا، میں واقعی اولاد رسول ہوں، تو اے بھی خضر نبی ہے جن دی ملاقات واسطے تائیں اتنا بڑا اہتمام کیتا ہے۔ تعزیزان گرامی، خاندان رسول، اولاد نبی، سید، لفظ سید، اولاد رسول واقعی ہی اتنے عظیم اور اتنے بزرگ اور اتنے عزتاں والے ہوندے کہ جنہاں دی یہ پہچان ہے، جنہاں دی شرافت، جنہاں دی سخاوت، جنہاں دی ہدایت، اے عام نہیں، اولاد رسول نال جن دی نسبت ہے، جس خاندان نال این اولاد دی نسبت ہے اور جس ہستی نال اے نسب قائم ہے، اولاد رسول واقعی ہی عزتاں والن، واقعی ہی شانہ والن، کہ انہاں دی شان ہے اور انہاں دی عظمت ہے، جن دی جد
اپنے قاتل کو دودھ پلاوے، وہ سید علی ابن ابی طالب ہے۔